तरीके को। بہت اچھے آج لفظ بریلوی پہ بھی اعتراض ہے نا بہت. ابھی سیدی گلزار میاں نے نا ایک جلسے میں کہہ دیا تھا کہ کربلا میں بھی وہی عقیدے والے تھے جو عقیدہ آج بریلی والوں کا ہے. ہاں کہہ دیا تھا سرکار گلزار ملت نے علی کے شہزادے نے. تو ایک مولوی ہے شمس الدین مکارانہ. کون بولو؟ شمس الدین مکارانہ. شمس الدین مکارانہ. محبوب گوہر بھائی میں نے دو مولوی چھاٹے ہیں. دو مولوی چھاٹے ہیں. ایک وہابیت میں کہ جس کی زبان بڑی بیہودہ تھی, بڑی بیہودہ. کون؟ جس کو طاہر غیابی کہا جاتا. طاہر غیابی مر گیا وہ, اور مر گیا مردود جس کی فاتحہ نہ درود ہے نا. یہ تو سنیوں کا مقدر ہے کہ سنی کے مقدر میں حلوہ کہیں زردہ ہے. مردود وہابی کی تقدیر میں کوا ہے. مردود وہابی کی تقدیر میں کوا ہے. اور تیجے سے ملی فرصت 40واں ہوا رخصت. مردود کی مرگھٹ پہ ابلیس کا پہرا ہے. اور سرکار وہابی کی پہچان بتاتے ہیں, ماتھے پہ ہے گھٹا پجامہ اٹھنگا ہے. ماتھے پہ ہے گھٹا پجامہ اٹھنگا ہے. تو میں نے دو مولوی چھاٹے ہیں, دو مولوی. ایک طاہر غیابی جو وہابیت کی سرپرستی کرتا تھا اس وقت, جس کی زبان بڑی تیز ترار تھی, جس نے فاتحہ کے حلوے کو معاذ اللہ بیت الخلا کی اس گندگی سے تعبیر کیا تھا. اور ملت کے نوجوانوں جو اسٹیج پہ بیٹھ کر کے اسٹیج کی عزتوں کو پامال کیا کرتے ہیں. اور سنیوں میں ایک مولوی میں نے یہ دیکھا ہے شمس الدین مکارانہ, کہ جس کا عالم یہ ہے کہ اس کی زبان کبھی کھلتی ہے تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے خلاف کھلتی ہے, جس کی زبان کبھی کھلتی ہے تو بزرگوں کے خلاف کھلتی ہے. اس کے اندر علم کی اگر رمق ہوتی تو گلزار ملت کے اس بیان کو لے کر کے ایشو نہ بناتا. اس لیے کہ رضوان نوری بھی ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ رہا تھا جو گلزار ملت کی مراد تھی کہ کربلا میں بھی وہی عقیدے والے تھے کہ جو عقیدہ آج بریلی والوں کا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے, زندہ آباد. میں اس جملے کی بھی تشریح کروں گا, ابھی کروں گا. ہو سکتا ہے سرکار گلزار ملت آ جائیں. میں نے دوپہر حضرت سے بات کی تھی, تنہائی میں بات کی تھی حضرت سے. حضرت نے کہا للہ پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے. اور یار جب سرکار کہتے نا للہ تو باپ کی شفقتیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں, ہے نا. پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ للہ کہنے والوں کو کہنے دو, ہمیں ان کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے تو بریلی کے امام نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ہالو نعرہ مجمع سے لگنا چاہیے, دو چار نعرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور گلزار ملت, بستی بستی خریا خریا. نعرہ تکبیر. آپ جانتے ہو کون ہے گلزار ملت؟ جانتے ہو؟ عراق کا نام سنا ہے عراق کا نام. بس دو تین منٹ اور تھوڑی دیر میں وہ بتاؤں گا جو میں نے کہا تھا نا. آج زبانیں کھلتی ہیں بہت سے مولویوں کی, اور میں نے کہا تھا کہ وہابیوں میں طاہر غیابی جس کی زبان بڑی بھونڈی تھی, اور سنی مولویوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ صلح کلیت کی طرف بڑھنے والا ایک مولوی جو یہ کہتا ہے کہ جی یہ وہابیت خود کے پلیٹوں میں تھوڑی آتی ہے, صرف 4 لوگوں کی تکفیر ہے باقی کی نہیں. میں نے کہا تو کیا اعلیٰ حضرت سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے بھی زیادہ علم والا. ارے وہ 4 لوگ بھی کافر و مرتد ہیں, اور ان 4 لوگوں کو جو صحیح مانے وہ بھی کافر و مرتد ہے. ہم تو سب کے لیے وہی پیغام دیتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور سنو یہ بریلوی سید کی بولی ہے. کیا بولو؟ عراق جہاں غوث اعظم ان کے جد امجد, عراق جہاں حسین ابن علی ان کے جد امجد, عراق جہاں
حسن امام موسیٰ کاظم ان کے جد امجد. وہیں ایک جگہ ہے واسط, اور واسط سے سیدوں کا ایک مختصر قافلہ چلا. سیدوں کا مختصر قافلہ ہندوستان کی سرزمین کی طرف. ملت کے نوجوانوں, بادشاہی دور تھا, جس طرف سے یہ سیدوں کی جماعت گزر جاتی تھی, اللہ کی قسم راستے منور ہو جاتے تھے, راستے چمک جاتے تھے. یہ سیدوں کا قافلہ ہوتے ہوتے ہندوستان میں یو پی کی سرزمین ملت کے نوجوانوں سنڈیلا کے پاس میں بلگرام شریف میں پہنچا, دعوت الصغریٰ کی شکل میں نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں. اور وہاں سے سیدوں کی اسی شان کا ایک سلسلہ نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں پہنچا ہے مسولی شریف, جس کو سید اسماعیل کہا جاتا ہے. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, دنیاوی تعلیم سے فراغت کے بعد دین کی روحانی تعلیم کے لیے سید عبدالرزاق باسوی کے پاس جب پہنچے ہیں, عشق کے مراحل کو طے کیا ہے. لیکن ایک دن سید عبدالرزاق باسوی مصلی بچھا کر کے ذکر کر رہے تھے. ملت کے نوجوانوں, سید اسماعیل واسطی نے ان کے مصلی کو ہاتھ لگایا تو کچھ ایسی محبت کی باتیں ہو گئیں. ان کے جد امجد وہاں سے چلے گئے, لیکن رات بھی تو چلے ہیں. رات میں سید عبدالرزاق باسوی کی خواب میں کون آیا؟ داماد پیمبر آ گئے, فاتح خیبر آ گئے, مولا علی مشکل کشا آ گئے. ارے وہ آ گئے کہ جن کو ہم محبت سے کل بھی کہتے تھے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور یہ ایک زندہ حقیقت ہے. یہی دیکھا گیا اکثر رضا کے نام سے 24 نمبر کانپ جاتا ہے. اور میرے خواجہ کا ننا سا کٹورا دیکھ کر واللہ انا ساگر کا سارا سمندر کانپ جاتا ہے. علی آ گئے, علی آ گئے. میر سید عبدالرزاق واسطی کے خواب میں, اور آ کے کیا بولے؟ میرے بیٹے کو ناراض کر دیا, میرے بیٹے کو ناراض کر دیا. ان کے جد امجد ناراض ہو کے چلے تھے, ناراض کر دیا. صبح ہوئی, تلاش کیا, مل گئے ذکر کرتے ہوئے. کہا سیدزادے آئیے, خانقاہ پہ آئیے. لے گئے, اور لینے کے بعد کا مرید ہو جائیے. ان کے دادا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا, مرید تو میں رات اپنے نانا مولا علی کا ہو گیا ہوں, مرید تو اپنے نانا مولا علی کا ہو گیا ہوں. سید عبدالرزاق باسوی بولے, ہاں وہ تو مجھے بھی معلوم ہے, وہ تو مجھے بھی معلوم ہے. ملت کے نوجوانوں, انہی کی نسل جب آگے بڑھی ہے تو اسی مسولی کی سرزمین پر نور الاولیاء ہے, اور نور الاولیاء کی آل سے یہ چمکتا ہوا پھول ہے, مہکتا ہوا پھول ہے. کیا ان کے نسب کے بارے میں بتاؤں؟ میں تو اتنا ہی کہوں گا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. ارے جب میرے رضا جی نے کہہ دیا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرائے گلی جس میں حسین اور حسن پھول. پورے قرآن کی بھی عزت کی جاتی ہے, قرآن کے ایک پارے کی بھی عزت کی جاتی ہے نا. نبی کے گوشت کا ٹکڑا ہے گلزار ملت میں, نبی کا خون ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جبہ انہی کا ہے, بولو جبہ انہی کا ہے. وہ تو حضرت اگر کسی کا قبول کر لے تو اس پر حضرت کا کرم ہے. حضرت بہت نوازتے بھی ہیں. جبہ حضرت کا جسم پہ, امامہ حضرت کا جسم پہ, پین حضرت کا. لیکن مسولی پہنچنا سرکار نور الاولیاء کے عرس میں, سرکار اسماعیل واسطی کے عرس میں پہنچنا مسولی, اللہ کی قسم جسم تو ان کا ہوگا, ہاتھ تو ان کا ہوگا, آنکھیں تو ان کی ہوں گی, ماتھا تو ان کا ہوگا, لیکن ان کے جسم پہ جبہ ان کا نہیں. وہ جبہ ہوگا جو 1400 سال پہلے مولا علی نے پہنا ہے. ان کے سر پہ وہ امامہ ہوگا جو نور الاولیاء کا ہے. وہ ٹوپی ہوگی جو بغداد کے دولہا غوث اعظم کی ہے. ان کے ہاتھ میں وہ تسبیح ہوگی جو محبوب اولیاء محبوب الہی دہلوی کی ہے. اور ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوگا, اور ایک ہاتھ میں پیالہ ہوگا جس پیالے کو اللہ دیا کہا جاتا ہے. وہ پیالہ وہ ہے, اگر اس پیالے کے خوبم کو کوئی بیمار پی لے تو اللہ شفا عطا فرما دے, عقیدت سے گونگا پی لے تو اللہ زبان عطا فرما دے. ارے جب ان کے گھر کے پیالے کے دھوبن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے دھوبن کا عالم کیا ہوگا.
کے قدموں کے دھوبن کا عالم کیا ہوگا؟ تو مکارانہ مولوی شمس الدین، ہمیں اپنے بڑوں کی بارگاہ سے ادب ملا ہے، ادب۔ یہاں بھی بہت سے لوگوں کے موبائل میں ایک ویڈیو اس مولوی کی گھوم رہی ہے جس کا کام جلسوں میں صرف اور صرف مولویوں کی توہین کرنا۔ صحیح بتا رہا ہوں، صرف مولویوں کی توہین، کبھی شاعروں کی توہین، کبھی مولویوں کی توہین، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ مکرانہ میں رہتے ہیں وہ، مکرانہ میں، لیکن بس زبان اتنے۔ ابھی سرکار گلزار ملت نے ایک بیان کیا تھا، ارے ہمارے 100 دفتر بھی کچھ نہیں، ان کے 2 جملے بہت ہیں، ان کے 2 جملے بہت ہیں۔ ایک بیان کیا تھا گلزار ملت نے، بیان کیا تھا، بیان۔ داون گرہ والوں سن لینا، کل کو کوئی اعتراض مت کرنا، آقا بیٹھا ہے، غلام بیان کر رہا ہے، ہاں بیان کر رہا ہے، سنو۔ تو سرکار گلزار ملت نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ کربلا میں بھی اور دوسری اسلامی جنگوں میں بھی وہی مسلک والے تھے جو مسلک آج بریلی کے امام کا ہے، وہی مسلک والے تھے، یعنی بریلوی تھے، بریلوی۔ تو اس جملے کو لے کر کے اس بدھو میاں نے، اس مولوی نے، ہے نا، شمس الدین مکہ رانا نے، میں سید صاحب سے کہوں گا میری اس کلپ کو کاٹ کے وائرل کرنا، جو لڑکے ہیں وہ بھی کرنا وائرل، تاکہ اس تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ صاحب معاملہ سے بات تم نے کی نہیں کی بات، کیا تو نے بریلی کے امام کی ملفوظات نہیں پڑھی؟ بریلی کے امام نے کیا کہا؟ میرا دین و ایمان، میرا، مگر دین کس کا؟ رسول کا۔ بریلی کے امام نے کہا میرا دین و ایمان۔ اب ذرا دیکھ لو مسلک کا معنی کیا ہے۔ مسلک کا معنی راستہ، ملت کے نوجوانوں، مسلک کا معنی عقیدہ۔ اب ذرا دیکھتے چلے جائیے گا کیا برا کہہ دیا گلزار ملت نے۔ گلزار ملت نے عین حقیقت کہا ہے، گلزار ملت نے سچ کہا ہے، اور سچ اس لیے کہا ہے کہ جو عقیدہ آج بریلی کے امام کا ہے اور بریلی مذہب کے ماننے والوں کا ہے، وہی عقیدہ کل کربلا میں حسین کا تھا، وہی عقیدہ کربلا میں زین العابدین کا تھا۔ اور اس لیے آؤ پروف کے طور پہ ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، اور ترغیب و ترہیب کی یہ حدیث ہے۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں۔ امام زین العابدین نے ترغیب و ترہیب میں بیان کیا اس حدیث کو، صاحب ترغیب و ترہیب نے امام زین العابدین کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ نبی پہ درود پاک پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ گویا کہ جو مذہب امام حسین کا، جو مسلک امام زین العابدین کا، جو عقیدہ امام زین العابدین کا، ارے وہی عقیدہ تو بریلی کے امام کا ہے کہ کعبے کے بدرو تجھا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا، تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب ناخدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو عقیدہ میرے امام کا، بریلی کا، وہی عقیدہ کربلا، وہی عقیدہ کربلا والوں کا۔ رات پہ جانا جائز ہے نا، یہی عقیدہ بریلی والوں کا۔ تو سرکار گلزار ملت کا کہنا بھی یہی تھا کہ کربلا میں یزیدیوں کے مقابلے میں بریلی کا جو اب عقیدہ ہے وہی عقیدے والے تھے، وہی عقیدے والے تھے۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، ان ایسے ویسے مولویوں کے چکر میں مت آنا، اس لیے کہ مولوی کبھی کبھی جب اپنی پہ آ جاتا نا تو پوری قوم کو لے کے ڈوب جاتا ہے۔ یہی ملت کے نوجوانوں، شمس الدین مکہ رانا کا معاملہ ہے۔ ہر جلسے میں علماء کی مخالفت، ہر جلسے میں پیروں کی مخالفت۔ میں اس شمس الدین سے کہنا چاہتا ہوں، تو نے یہ بھی نہیں دیکھا زبان کس کے لیے کھول رہا ہے، بول کس کے لیے رہا ہے؟ ارے تو اس کے لیے بول رہا ہے کہ جس بریلی کے امام کے گھر میں ایک سید صاحب آ گئے اور مستورات بھی وہی بیٹھی ہوئی تھی،
थी। आला हजरत उस वक्त वहां थे नहीं, बरेली के इमाम के घर में जब मुस्कुरात के बैठे हुए सैयद साहब ने देखा तो सैयद साहब शर्मिंदगी से पीछे लौट के आ गए और शर्मिंदगी के साथ बैठे हुए हैं। सरकार आला हजरत आए हैं और आने के बाद आला हजरत ने सैयद साहब की बात को जब सुना है और शर्मिंदगी को देखा है तो आला हजरत मुस्कुराए और मुस्कुरा के इरशाद फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, सैयद साहब शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं है, घर में जितनी है वो तुम्हारी कनीजें हैं और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा गुलाम बैठा हूं। ये मेरे बरेली के इमाम का मर्तबा है। लोगों, प्यार करो बरेलवी सैयदों से। किससे बोलो? बरेलवी सैयदों से प्यार करो। और जो सैयद अबू बकर या उमर की शान में गुस्ताखी करे तो उनको समझाओ कि तुम्हारे ये काम नहीं है। अल्लाह दावन गिरा की फिजा को खुशगवार बनाए। सरकार गुलजारे मिल्लत का साया हमारे सरों पर कायम फरमाए, है ना। ये सुन्नियत की अमानत का नाम है गुलजारे मिल्लत। अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकतों को दावन गिरे के लिए बरकत का जरिया बनाए। सरकार ये सब आपके गुलाम हैं, दुआ दें, करम फरमाया करें इन गुलामों पर। दावन गिरा आपके हवाले है सरकार, करम फरमाया करें। बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, बस ये कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद।